مثل الذین اتخذوا من دون اللہ. راجہ صاحب سننے کی بات ہے. مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے ہیں اولیاء، کارساز. کیا؟ کارساز بنا لیے. کار کام کو کہتے ہیں، ساز بنانے کو کہتے ہیں. یعنی کہا میرا کام فلاں بنائے گا، میری بگڑی فلاں بنائے گا. اللہ کے سوا اور کام بنانے والے انہوں نے بنا لیے. ان کی مثال کمثل العنکبوت، مثل مکڑی کے ہے. ان کی حالت کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے. پتہ نہیں دولتالے والوں مکڑی جان دے ہو کہ نہیں؟ اردو میں مکڑی کہتے ہیں اور پنجابی میں ببوہ بھی آختے ہیں. ان کو پنجابی میں اور ڈاور بھی کہتے ہیں جی. ہاں، اور ہماری پشتو کی بولی میں اس کو جولاگے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اس لفظ کو سنیے. فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، جانتے. اب آپ کہیں گے اللہ مشرک اور اس کی شرک اور ان کی جو شرکاء کی مثال مکڑی اور اس کے جالے سے کس حکمت کے تحت دی ہے، آج سمجھو گے، جھوم جاؤ گے. فرمایا گھر انسان اس لیے بناتا ہے کہ یا وہ گرمی سے بچائے، یا سردی سے بچائے، یا بارش سے بچائے، ہوا سے بچائے. ایسا ہے. اور مکڑی کا گھر نہ ہوا سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی بارش سے بچا سکتا ہے. تو جس طرح گھر تو بندہ تب بناتا ہے کہ ان پریشانیوں سے بچائے، تو جس طرح مکڑی کا گھر اس کو کسی پریشانی سے بچا نہیں سکتا، مشرک نے بھی جو اڈے بنائے وہ بھی ان کو کسی مشکل میں بچا نہیں سکتے. جدھر جدھر آس لگائی ہے وہ ان کے کام آ سکتے نہیں ہے. اور دوسری وجہ مکڑی گھر بناتی ہے. آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، راجہ صاحب بنا رہے ہیں آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، مکڑی کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اپنا اس کے نیچے الگ گھر نہ بنا لے. اتنے گھر میں رہے نا بھائی جی، نہیں اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ کونے میں اپنا الگ سا گھر نہ بنا لے. مشرک کی بھی یہی حالت ہے. اللہ کی اتنی بڑی خالقیت، مالکیت اور الوہیت پہ اس کو اطمینان نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا در نہ بنا لے. اس کو بھی سکون نہیں ملتا رب کے سامنے جھکنے میں جب تک یہ کوئی اور در نہ ملے اور سجدہ نہ کر لے. اچھا، 2 وجہ. ایک تیسری سن لو. مکڑی جالا بناتی ہے، سارا مٹیریل بازار سے لاتی ہے. جی کہاں سے لاتی؟ اپنے پیٹ ہی سے نکالتی ہے. اس کا سارا تانا بانا اس کے اندر سے نکلا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرک کا سارا مذہب اور دین دلیلیں بھی اس کی اندر سے بنائی ہوئی ہیں. قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا سارا مذہب بھی اس کے پیٹ کے اندر سے بنایا ہوا ہے. کتنی ہو گئی؟ چوتھی وجہ سن لو.
پھر مکڑی گھر بناتی کیوں ہے؟ گھر بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے. ہاں، کیا کرنے کے لیے؟ کہ مکھیاں پھنس جائیں. تو اسی طرح مشرکوں نے جو مختلف اڈے بنائے ہیں مریدوں کو، لوگوں کو پھنسانے کے لیے، آئے اور پھنسے جائیں. اچھا، پھر جب مکڑی کے جالے میں آ کے مکھی پھنستی ہے تو فوراً مکڑی اس پہ جالا بننا شروع کر دیتی تاکہ پھنس جائے. بالکل ان کے پاس بھی جاؤ گے تو ان کے یہ باطل پرست مرید بھی آپ پر پیر کے جھوٹے کشفوں اور کرامتوں کے جالا بننا شروع کر دیں گے. اور بادشاہ ہوں صحیح جائی پہنچے، اصل جگہ یہ ہے بادشاہ. آپ کے اوپر یہ جھوٹی خوابیں شروع کر دیں گے آپ کے اوپر بننا تاکہ آپ قائل ہو جائیں. اچھا، پھنسا دیا مکھی کو، پھر کیا کرتی ہے مکڑی؟ پھر پکڑتی ہے اس کے اندر سے غذائیت چوس لیتی ہے اور خالی دڑ پھینک دیتی ہے. بالکل یہ مشرکین بھی بندے کو پھنسا کے ایمان مال لوٹ لیتے ہیں اور تھاپڑا مار کے کہتے ہیں ہن جل اپنا کام کر، اندر باہر سے خالی کر کے کہتے ہیں اب جا. اور کئی جگہ تو عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ مثال تو اللہ نے بیان کی. میں نے شروع جب میں پہلی آیت پڑھی تھی وَأُولُو الْعِلْمِ، ادھر بھی مثال اللہ بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو الا العالمون، مگر علماء سمجھتے ہیں. کون سمجھتے ہیں؟ تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آ گئی، جو قرآن کی مثالیں سمجھ کے توحید نہ سنا سکے تو وہ بھی علماء. ہاں میرا دوست، آؤ اس مسئلے کو لے کے چلو، اس پہ ڈٹ جاؤ، اسی میں کامیابی